السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے، اور بہت ہی اچھا مسئلہ لے کر کے آپ کی سماعتوں کے حاضر آیا ہوں۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے، ایک بھائی نے سوال کیا کہ حضرت اکثر جلسوں میں دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی شاعر نعت پڑھ رہا ہوتا ہے یا کوئی خطیب خطاب کر رہا ہوتا ہے یا نقیب نقابت کر رہا ہوتا ہے، تو اس وقت کوئی مجمع سے اٹھتا ہے اور اٹھ کر کے خطابت کے جوہر دیکھ کر کے یا نقابت کے جوہر دیکھ کر کے یا شاعر کی شاعری کے جوہر دیکھ کر کے آدمی اٹھتا ہے مجمع سے اور اٹھ کر کے نذرانہ دیتا ہے، کس انداز میں؟ یوں ہاتھ میں پکڑے اور یوں اس کے اوپر جو ہے آدمی پیسے پھینکتا جاتا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے جو پیسے خطیب کے اوپر یا شاعر کے اوپر یا نقیب کے اوپر پھینکے جاتے ہیں، تو کیا اس طریقے سے پیسہ پھینکنا یہ جائز ہے؟ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ دیکھیے میرے بھائی، میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں فتاوی رضویہ شریف قدیم کے حوالے سے۔ تو فتاوی رضویہ شریف قدیم جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 88 پر امام عشق و محبت سیدی مرشدی آقائی مولائی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ یہ علماء کرام پر پیسہ لٹانا جیسا کہ دلہن پر پیسہ لٹایا جاتا ہے، میں اعلیٰ حضرت کے فتوے کا خلاصہ کر کے آپ کی بارگاہ میں رکھ رہا ہوں کہ یہ علماء پر پیسہ لٹانا، خطیب پر، نقیب پر، شاعر پر پیسہ لٹانا جیسا کہ دلہن پر پیسہ نچھاور کیا جاتا ہے، یہ بالکل صراحتاً غلط ہے اور یہ منع ہے۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ پیسہ جو ہے یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے نا، اور پیسہ جو ہے یہ لوگوں کی حاجت پوری کرنے کے لیے ہے، تو لہٰذا اس کو پھینکنا اس طریقے سے اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ بعض جگہ تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ایک خطیب جو ہے وہ خطابت کر رہا ہے تو اسی اسٹیج سے دوسرا کوئی عالم، کوئی حافظ، کوئی قاری اٹھ کر کے وہ اس کے اوپر پیسے لٹانا شروع کر دیتا ہے۔ تو دیکھیے یہ طریقہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ آپ کو نذرانہ دینا ہے، خطیب کو دیں، نقیب کو دیں، شاعر کو دیں، جس کو بھی آپ کو نذرانہ دینا ہے عزت کے ساتھ جائیں، اس کے ہاتھ میں دے دیں، یا وہ تقریر کر رہا ہے تو اس کے پاس لے جا کر کے رکھ دیں، لیکن یہ پھینکنا اس کی شریعت مطہرہ اجازت نہیں دیتی۔ اور الحمدللہ علماء اہل سنت میں ہم نے دیکھا بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے علماء بھی ہیں کہ جب ان کے اوپر پیسہ لٹایا جاتا ہے تو فوراً منع کر دیتے ہیں کہ نہیں، یہ کام نہیں کرنا، یہ شریعت کی خلاف ورزی ہے۔ تو ہر نقیب کو، ہر شاعر کو، ہر خطیب کو چاہیے کہ جب وہ کسی اسٹیج پر اپنی خطابت کے، نقابت کے، شاعری کے جوہر دکھا رہا ہو اور لوگ اس طریقے سے پیسے پھینک رہے ہوں، تو اس وقت اس کو چاہیے کہ فوراً ان لوگوں کو منع کرے۔ اور جب خطبہ، نقبا، شعراء خود ان کاموں کو منع کر دیں گے کہ یہ نہیں کرنا ہے، ایک کو منع کر دیں گے جلسے میں، تو پھر دوسرے کی ہمت نہیں ہوگی کہ اٹھ کر کے وہ اس طریقے سے پیسہ پھینکے۔ ہم لوگ منع نہیں کرتے ہیں، اسی لیے لوگوں کی ہمت بنتی ہے اور وہ اس طریقے سے پیسہ پھینکنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ہم لوگ منع کرنا شروع کر دیں تو پھر کوئی بھی نہیں اٹھ کے آئے گا پیسہ اس طریقے سے پھینکنے کے لیے۔ تو لہٰذا ہر نقیب پر، ہر شاعر پر، ہر خطیب پر لازم ہے کہ اگر ان کے سامنے کبھی ایسا معاملہ آئے کہ لوگ اس طریقے سے پیسہ نچھاور کریں تو ان کو چاہیے کہ فوری طور پر منع کریں اور بتائیں اعلیٰ حضرت کا فتویٰ کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کام کو بالکل منع فرمایا ہے، یہ کہیں نہ کہیں پیسے کی توہین ہو رہی ہے، اور پیسہ یہ اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کی نعمت کو پھینکنا یہ جائز نہیں ہے۔ اب یہ بھی سن لے کہ یہاں بھی جائز نہیں ہے، اور کچھ لوگ جب دلہن کی رخصتی ہوتی ہے تو اس وقت میں دولہا کے گھر والے جب دلہن کو لے کے جاتے ہیں تو وہ اس وقت میں وہاں پیسہ نچھاور کرتے ہیں، تو وہ طریقہ وہاں بھی پیسہ پھینکنا جائز نہیں ہے۔ بعض جگہ تو ایسا ہوتا ہے کہ پیسے نالی میں چلے گئے، کیچڑ میں چلے گئے، اب وہاں پہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی نعمت تھی پیسہ اور وہ کیچڑ میں چلا گیا، کوئی اٹھانے تیار نہیں ہے۔ بعض جگہ سکے پھینکے جاتے ہیں، بعض جگہ نوٹ پھینکے جاتے ہیں۔ کسی بھی طریقے سے یہ نوٹ پھینکنا یہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، لہٰذا ہم سب پر لازم ہے، واجب ہے کہ ان تمام چیزوں سے پرہیز کریں، شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔